سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اب قیامت تک انسان کو انسان بنانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے جاری ہونے والے علوم ہے جو سرکار کی بارگاہ سے جاری ہوئے. یعنی میں انہی علوم کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مولوی بن جائے گا، عالم بن جائے گا تو کیا جنازے پڑھائے گا؟ کیا اس کی تمام زندگی ختم پڑھ کے گزر جائے گی؟ کیا اس کی تمام زندگی جو ہے وہ نرا مسجد میں تعلیم دیتے گزر جائے گی؟ میں آپ کو دور نہیں لے جاتا. یہیں جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں میں صرف آپ کو اتنا تجربہ کروانا چاہتا ہوں جس تعلیم کے بارے میں آپ نے کہا کہ صرف ہمارا بچہ جنازے پڑھا کے زندگی گزارے گا، میں بندہ ناچیز بھی تو وہی تعلیم پڑھ کے آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مطلب یہ بھائی آپ جس بچے کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ختم پڑھنے تک رہ جائے گا، جنازوں تک رہ جائے گا، یہاں جناب والا بچوں کے کانوں میں اذان دینے تک رہ جائے گا، اس کے علاوہ اس کی زندگی کوئی نہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے بچے کو خود احساس کمتری کا شکار کروایا ہے. میں اپنے والد گرامی کی بات سے تھوڑا سا آغاز کرتا ہوں، پھر حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. گرامی قدر حاضرین، یہ جس مرحلے میں اس وقت آپ سوچ بچار کا شکار ہوتے ہیں، میری والدہ محترمہ نے میرے والد صاحب سے اس چیز کا اظہار کیا. اس کو آپ نے پڑھنے کے لیے ڈال دیا ہے، یہ مدرسے جاتا ہے، وہ سکول جاتا ہے، بڑا بھی سکول جاتا ہے، چھوٹا بھی جاتا ہے. یہ سکول جانے کے بعد بڑا کہتا ہے میں کاروبار کروں گا، چھوٹا کہتا ہے پڑھتا رہوں گا. یہ تو اپنی زندگی ٹھیک کر لیں گے. یہ بڑا جو ہے یہ کاروباری لائن میں چلا جائے گا تو اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اللہ خیر کر دے گا. یہ چھوٹا بھی تعلیم میں چلتا رہا تو کچھ نہ کچھ بن جائے گا، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، وہ اس وقت وکیل ہے بڑے اچھے رینک کا. لیکن جناب والا والدہ محترمہ نے اس امر کا اظہار کیا یہ مسجد کے اجرے تک رہ جائے گا. یہ پوچھا میری والدہ محترمہ نے، ویسے ہی میرے والد گرامی سے پوچھا، اور یہ ان کا جواب بچپن میں جب کہ میں حفظ کر رہا تھا، 10 برس میری عمر تھی جب میں حفظ کر کے فارغ ہوا، 10 برس جب حفظ میں نے کیا تھا. اب مسئلہ سمجھیے گا، یہ اس دورانیے کی بات ہے. میرے والد گرامی نے جو جواب دیا آج تک میرے کانوں میں محفوظ ہے. انہوں نے کہا جن بچوں کے بارے میں تم کہہ رہی ہو کہ یہ کام کرے گا اللہ اس کو رزق دے دے گا، یہ دنیاوی تعلیم میں جائے گا اللہ اس کے حالات بھی اچھے کر دے گا، تو تم اس کے بارے میں بھی اعتماد رکھنا. یہ جو تمہارے دونوں بیٹے دنیا کا کام کرنے والے ہیں، اگر تمہیں ان کے بارے میں یقین ہے کہ رب ان کے رزق کا ضامن ہے تو میں نے تو اس کو لگایا ہی رب کے کام کے لیے ہے، رب خود اس کا رزق اپنی جناب سے عطا فرمائے گا. یہ آج تک جواب میرے کانوں میں ہے. اور الحمدللہ رب العالمین کے ان کے وہ الفاظ ہیں، آپ یقین جانیے آج یہاں تک لے آئے ہیں، آپ نے کرسی پر بٹھایا، میں کھڑے ہو کر آپ کو میری شکل بھی یاد نہیں ہوگی، آپ مجھے کہاں جانتے ہوں گے کون ہے کہاں سے آیا ہے. میرے آنے سے پہلے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، تو حق بات کہنا یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے. بندہ ناچیز نہیں گھبراتا. آپ نے میرا استقبال کیا ہے یا علامہ حامد سرفراز صاحب کا استقبال کیا، آپ نے ہمارا نہیں کیا، بلکہ وہ تعلیم جو اللہ نے ہمارے دل و روح میں رکھی ہے نا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے کہ اب یہاں سے کون داخل ہونے والا ہے. بھائی آج آپ کو بلایا ہے صرف اس لیے کہ جس تعلیم کے استقبال کے لیے آج آپ ہمارے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم نے آپ کو دعوت دیا بھائی اپنی اولادوں کو یہاں تک لے آؤ تم بھی، کہ نہیں جی قبلہ؟ اپنی اولادوں کو آپ بھی یہاں تک لے آئیے. یہ میدان کھلا ہے. علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، خاص طور پہ علم دین یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عطا ہے. اور رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اپنی اولادوں کو اس میدان میں لاؤ تو یقیناً اللہ رب العالمین جل وعلا تم پر بھی ویسے ہی کرم فرما دے گا جیسے ہمارے والدین پر فرما دیا ہے.